قرآن میں الخنزیر لفظ کیا ہے؟ سور جانور یا انسانی صفت؟ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی کل مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا اکثر دوائی میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے اور سور کی چربی حرام ہے، تو آپ استعمال سے پہلے دوائی کی تحقیق کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33 کے مطابق یہ حرام ہے کہ آپ اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کریں جس کے لیے دلیل یعنی قرآنی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سور کی چربی حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے سور کو حرام کہا تو سور کی ہر چیز حرام ہو گئی۔ تو میں نے پھر سوال کیا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے سور کو حرام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے فرقے کے پسندیدہ عالم کا ترجمہ دکھایا جس میں لفظ لحم الخنزیر کا ترجمہ سور کا گوشت کیا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اگر آپ کا ترجمہ درست بھی مان لیں تو یہ بتائیں کہ جب اللہ نے سور لکھنے کے بجائے سور کا گوشت لکھا تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اللہ کے حکم کو تبدیل کریں اور سور کی چربی بھی حرام کریں؟ اور اگر اللہ چاہتے تو صرف سور کو حرام لکھ دیتے تو اس کی ہر چیز حرام ہو جاتی، تو وہ اللہ کے حکم کے اوپر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے دینے شروع ہو گئے اور شرک کرنے لگ گئے۔ تو بھائی کیا اللہ نے واقعی صرف سور کا گوشت حرام کیا ہے؟ بھائی یہ خنزیر لفظ قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ الخنزیر اور 1 مرتبہ خنزیر، اور اس لفظ کو اللہ نے قرآن میں خود ہی سمجھا دیا ہے۔ آپ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 60 اور 61 دیکھیں اور بتائیں کہ وہ کون سے الخنازیر ہیں جو انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ کہہ دو کیا تم سب کو خبر دوں ساتھ شر کے سے اس کے بدلے میں نزدیک اللہ کے جو اس پر لعنت اللہ سے اور ناراضگی اوپر اس کے اور رکھا ان میں سے خاص قرد اور خاص خنازیر اور حکم پر عمل کرنے والے خاص شیطانی نظام کے، وہ ہیں شر میں ٹھہرے ہوئے اور زیادہ بھٹکے ہوئے، بارے میں برابر ہوئے خاص راستے کے، اور جب آتے ہیں تم سب کے پاس وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، امن میں آئے، اور یقیناً داخل ہوتے ہیں ساتھ خاص انکار کرنے کے، اور وہ یقیناً نکلتے ہیں ساتھ اس کے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو ہیں وہ چھپاتے۔ بھائی ان آیات میں تو لفظ الخنازیر یعنی خنزیر کی جمع ہے اور ال کے ساتھ ہے، یعنی خاص خنزیروں کی بات ہو رہی ہے، اور آیات کے مطابق یہ خاص خنازیر تو ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی جانور تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، قرآن میں الخنزیر کوئی جانور نہیں بلکہ الخنزیر ایک انسانی صفت ہے جس کو اللہ نے انہی 2 آیات میں واضح کیا ہے، اور ساتھ میں 2 اور صفات بھی واضح کی ہیں، القردہ اور عبد الطاغوت۔ تو اللہ نے پہلے القردہ کی صفت واضح کی ہے، یہ کہہ کر کے جب یہ تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی یہ بندر والی صفت ہے کیونکہ یہ لوگ دوسروں کی نقل میں خود کو ماننے والا کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے الخنازیر کی صفت واضح کی، یہ کہہ کر کے انکار کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ خود کو ماننے والا تو کہہ رہے ہیں مگر پہلے سے ان کو پتا ہے کہ ماننا نہیں ہے، یعنی یہ دھوکہ دینے والے عیار لوگ ہیں۔ تو قرآن کے الخنازیر دھوکہ دینے والے عیار لوگ ہیں، اسی لیے ڈکشنریوں میں
خنزیر کے ایک معنی ایار کے بھی ہیں۔ پھر اللہ نے تیسری صفت عبد الطاغوت واضح کی، یہ کہہ کر کے انکار کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کو مسترد کرتے ہیں وہ یقیناً کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں، اسی لیے وہ عبد الطاغوت ہیں، یعنی شیطانی نظام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جی بھائی، الخنازیر کے بولنے والے ہونے سے اور ان کو پہلے سے پتا ہونے سے کہ ماننا نہیں ہے، میری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے مطابق الخنازیر دھوکہ دینے والے ایار لوگ ہیں۔ اب آپ اس لفظ لحم الخنزیر کو بھی سمجھا دیں۔ جی بھائی، جب آپ لحم لفظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو لحم کے سب سے پہلے معنی جڑنا، پیوست ہو جانا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا۔ تو لحم الخنزیر کے معنی ایار مکار لوگوں سے جڑنا کے ہیں۔ تو جو اللہ نے لحم الخنزیر حرام کیا ہے وہ سور جانور کا گوشت نہیں، بلکہ اللہ نے ایار مکار لوگوں سے جڑنا منع کیا ہے۔ بھائی، کیا آپ اس لحم الخنزیر کے معنی ان تمام آیات سے تصدیق کرا سکتے ہیں جہاں جہاں یہ لفظ لحم الخنزیر آیا ہے؟ جی بھائی، ہم بالکل تصدیق کروائیں گے، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ گھر میں موجود اپنے روایتی عقائد والا قرآن کا ترجمہ بھی کھول لیں اور پھر دیکھیں کہ کون سا ترجمہ واقعی اللہ کا پیغام ہے جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے معاشرے میں اسلام یعنی امن و سلامتی لائے گا۔ آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 115 دیکھیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ بے شک جو پابند کیا گیا اوپر تم سب کے، خاص مردہ ضمیر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دینا، اور خاص خون خرابہ اور جڑنا، خاص ایار مکار سے، اور جو واضح ہو علاوہ کے لیے اللہ کے ساتھ اس کے، پھر جو مجبور کیا گیا علاوہ تلاش کرنے والا اور نہیں حد سے نکلنے والا، پھر بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم والا ہے۔ بھائی، اس آیت میں تو اللہ نے اپنے ضمیر کو مردہ کر کے خون خرابہ کرنے اور ایار مکار لوگوں سے جڑنے سے منع کیا ہے۔ جی بھائی، اب آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 173 دیکھیں، جس میں اللہ تقریباً یہی بات سمجھا رہے ہیں، مگر اس سے پچھلی آیت کے ذریعے مخاطب ایمان والے یا امن چاہنے والے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک جو پابند کیا گیا اوپر تم سب کے، خاص مردہ ضمیر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دینا، اور خاص خون خرابہ اور جڑنا، خاص ایار مکار سے، اور جو واضح ہو ساتھ اس کے علاوہ کے لیے اللہ کے، پھر جو مجبور کیا گیا علاوہ تلاش کرنے والا اور نہیں حد سے نکلنے والا، پھر نہیں گناہ اوپر اس کے، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ بھائی، اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے ضمیر کو مردہ کر کے خون خرابہ کرنے اور ایار مکار لوگوں سے جڑنے سے منع کیا ہے۔ جی بھائی، آپ اب سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 145 دیکھیں، جس میں اللہ اس پیغام کو سمجھنے والے سے یہی بات دوسروں کو کہلوا رہے ہیں۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ کہہ دو نہیں پاتا بیچ جو وہی متاثر کیا
میری طرف پابند کیا ہوا، اوپر زندگی میں آگے بڑھنے والا، اس سے زندگی میں آگے بڑھے مگر کہ ہو مردہ ضمیر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دینا، یا خون خرابہ جو جاری ہو، یا جڑنا عیار مکار سے، پھر بے شک وہ ہے گند، یا عہد شکنی واضح ہو علاوہ کے لیے اللہ کے، ساتھ اس کے پھر جو مجبور کیا گیا، علاوہ تلاش کرنے والا اور نہیں حد سے نکلنے والا، بے شک تیرا نظام چلانے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بھائی، اس آیت میں اللہ ہمیں دوسروں کو یہ بیان کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے ضمیر کو مردہ نہیں کرنا اور خون خرابہ نہیں کرنا اور عیار مکار لوگوں سے نہیں جڑنا۔ جی بھائی، آپ اب سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ کتنا خوبصورت معاشرہ بنانا سکھا رہے ہیں، جس کو لوگوں نے غلط تراجم کے ذریعے جانوروں کو کھانے سے جوڑ دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم۔ پابند کی گئی اوپر تم سب کے خاص مردہ ضمیر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دینا، اور خاص خون خرابہ اور جڑنا خاص عیار مکار سے، اور جو واضح ہو دوسرے کے لیے اللہ کے، ساتھ اس کے اور آوازوں کو دبا دینا اور ذہنی طور پر ختم کر دینا اور کسی کو اس کے مقام سے گرا دینا اور کسی کو نشانہ بنا کر بری قسمت کی طرف دھکیل دینا، اور جو خاص کیا خاص متعدد بار مگر جو تم جواز دے لو، اور جو کاٹ پیٹ کی جائے اوپر مکمل بات میں سے حصے نکال کر، اور کہ تم تقسیم کرو ساتھ خاص ہوائی تیر چلا کر، من گھڑت باتیں جوڑ کر، یہ سب عہد شکنی ہے۔ خاص وقت مایوس ہوئے وہ خاص جو انکار کرتے ہیں سے تم سب کے فیصلے، پھر نہیں تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ خاص وقت مکمل کیا تم سب کے لیے، تم سب کے فیصلے اور پوری کی اوپر تم سب کے میری نعمتیں، اور راضی ہوا تم سب کے لیے خاص سلامتی میں رہنا، ایک فیصلہ۔ پھر جو کوئی مجبور ہوا بیچ پھنس جانے والی حالت میں، علاوہ جھکاؤ میں گناہ کے لیے، پھر بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بھائی، اس آیت میں اللہ کتنا خوبصورت معاشرہ بنانا سکھا رہے ہیں، جس کے مطابق ہمیں اپنی ضمیر کو مردہ نہیں کرنا اور خون خرابہ نہیں کرنا اور عیار مکار لوگوں سے نہیں جڑنا، اور جو واضح ہو کہ ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے، اور لوگوں کی آوازوں کو نہیں دبانا اور لوگوں کو ذہنی طور پر ختم نہیں کرنا اور کسی کو اس کے مقام سے نہیں گرانا اور کسی کو نشانہ بنا کر بری قسمت کی طرف نہیں دھکیلنا اور متعدد بار کسی چیز کو بلا وجہ حاصل نہیں کرنا اور کاٹ پیٹ کر کے کسی کی مکمل بات میں سے حصے نہیں نکالنے اور لوگوں میں پھوٹ نہیں ڈالنی من گھڑت باتیں جوڑ کر، تو بھائی واقعی اللہ بہت خوبصورت معاشرہ بنانا سکھا رہے ہیں۔ جی بھائی، اور دیکھیں کہ جو لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال و حرام بناتے ہیں، اللہ ان کو سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 116 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور نہیں تم کہو لیے جو تم بناؤ تم سب کے بولنے میں گھڑا جھوٹ، یہ حلال جائز اور یہ حرام پابند کیا ہوا ایجاد کرنے کے لیے اوپر اللہ کے خاص گھڑا جھوٹ، بے شک وہ خاص جو ایجاد کرتے ہیں اوپر اللہ کے خاص گھڑا جھوٹ نہیں فلاح بہتری پاتے۔ تو بھائی اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس خوبصورت پیغام پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بیان کریں تاکہ ہمارا معاشرہ جنت بن سکے۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔